خلفائے راشدین لیکچر نمبر 17 موضوع حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ حضرت علی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کی ہے۔ ان سے یہودیوں نے بغض رکھا۔ عیسیٰ اللہ کے سچے نبی تھے۔ یہودی ان کی دشمنی میں اتنے آگے چلے گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہتے ہوئے حدود کراس کر گئے۔ وہ یہودیوں کا طبقہ گمراہ ہوا، اور ایک طبقہ عیسائیوں کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنانے لگا، وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ یعنی ایک طبقہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا، وہ بھی گمراہ ہوا۔ ایک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، وہ بھی گمراہ ہوا۔ اے علی، میری امت میں تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کی ہے کہ تیرے ساتھ ایک طبقہ اتنی محبت کرے گا کہ وہ تجھے خدا کہے گا، تجھے مشکل کشا کہے گا، تیرے نام کے نعرے لگائے گا، یا علی مدد کے کتبے لگائے گا، یعنی تجھے خدا کی جگہ پر بٹھا دے گا۔ وہ طبقہ بھی گمراہ ہوگا۔ اور ایک طبقہ تجھ سے نفرت کرے گا، خارجیوں والا طبقہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے۔ کراچی میں بھی وہ طبقہ ہے، وہ خارجی گروہ ہے۔ حضرت علی کو خدا کی منصب پر بٹھاتا ہے ایک طبقہ، اور خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح عیسیٰ کی وجہ سے دو طبقات گمراہ ہوئے کہ ایک نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا، وہ بھی گمراہ ہوا۔ ایک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کی، وہ بھی گمراہ ہوا۔ تیسرا طبقہ مسلمانوں کا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی مانتا ہے، خدا نہیں مانتا، اللہ کا بندہ مانتا ہے، خدا نہیں مانتا۔ وہ مسلمانوں کا طبقہ ہے، وہ کامیاب ہوا۔ اسی طرح میری امت میں اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو بھی تجھے خدا کی مسند پر بٹھائے گا وہ گمراہ ہوگا۔ ایک طبقہ تجھ سے نفرت کرے گا، وہ بھی گمراہ ہوگا۔ تیسرا طبقہ سچا ہوگا جو تجھے تیری حیثیت میں رکھے گا، اور وہ طبقہ حق پر ہوگا۔ حضرت علی مرتضیٰ کو خدا کی منصب پر بٹھاتا ہے ایک طبقہ، اور خارجی ان سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے دو طبقات گمراہ ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرنے والا بھی گمراہ ہوا، اور وہ طبقہ گمراہ ہوا، اور محبت میں غلو کر کے ابن اللہ بنانے والا بھی گمراہ ہے۔ اور سچا طبقہ اہل وہ ہے جو ان کو سمجھتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، اور ان کو ان کی حیثیت کے مطابق محبت کرتے ہیں۔ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو پیغمبر کا چوتھا خلیفہ ہے۔ اے علی، تو پیغمبر کا صحابی ہے۔ تیری بلندی، تیری رفعت، تیرا مرتبہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں دیکھو حضرت علی کتنی بلندیوں والے، کتنے مرتبے والے، کتنے اخلاص والے، کتنی رفتوں والے ہیں۔ لیکن اسی حضرت علی مرتضیٰ کو ایک طبقہ خلیفہ اول کہتا ہے، یا علی مدد بھی کہتا ہے، علی کو خدا بھی استغفر اللہ کہتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، لیکن وہ بھول کر چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ کبھی وہ طبقہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہتا ہے، حاجت روا کہتا ہے، معصوم ان الخطا کہتا ہے، معصوم ان الخطا کہتا ہے۔ اس نے حضرت علی کو اتنا بڑھایا کہ اللہ کی حدود کو کراس کیا۔ یہ رفتوں کا طبقہ ہے۔ لیکن ایک تیسرا طبقہ جو صحیح راہ پر ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کا جانشین ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت والا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلندی والا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفتوں والا ہے، علی مرتبے والا، علی علم بلاغت کا ماہر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں سلسلہ روحانیت کا بانی۔ علی علی ہے، نہ خدا ہے، نہ مصطفیٰ ہے، علی علی ہے، نہ پروردگار ہے، نہ مشکل کشا ہے۔ علی اتنا اونچا ہے کہ 1,40,000 صحابہ میں سے
خلفائے ثلاثہ کے بعد سب سے افضل اعلیٰ ہے۔ علی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم خلفائے ثلاثہ کے مقتدی ہیں۔ جب میں اس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہوں کہ 2 سال تک ہاتھ باندھ کر صدیق کے پیچھے کھڑا ہے، پھر 10 سال تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑا ہے، پھر 12 سال تک عثمان غنی کے پیچھے کھڑا ہے، علی مرتضیٰ اتنی بلندیوں رفتوں کے باوجود خلفائے ثلاثہ کو امام مانتے ہیں، ان کی عظمت رفت کا اقرار کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، قرآن دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے۔ جس قوم کو قرآن سے نسبت ہے وہ قوم کبھی شکست نہیں کھا سکتی۔ ہمیں قرآن سے نسبت ہے لیکن ہمارا عمل قرآن والا نہیں۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک جو حکمران آیا وہ قرآن کا مذاق اڑاتا رہا۔ ہم صبح اٹھتے ہیں اور ایک رکوع قرآن کا پڑھنے کے بعد سارا دن قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں، ہمارا عمل قرآن کے مطابق نہیں، ہماری زندگی قرآن کے مطابق نہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے مطابق نہیں۔ ہم نے تراویح میں 1.25 سپارہ سنا، ہم نے صبح کو ایک رکوع پڑھ لیا اور ہم یہ سمجھے کہ جناب قرآن کے وارث بن گئے۔ ایک مسلمان جو قرآن کی تلاوت بھی کرے، تراویح میں قرآن بھی سنے، پورے قرآن کو اپنا ملجا اور معاوی بھی قرار دے، لیکن جب عقائد کی بات آئے، جب عمل کی بات آئے، وہ غیروں کے در پر سر بھی جھکائے۔ قرآن یہ کہے کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے سوا عزت ذلت دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا داتا کوئی نہیں۔ جب یہ کہے اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اور ہم قرآن پڑھنے کے بعد مشکل کشا علی کو کہیں، قرآن پڑھنے کے بعد ہم داتا خدا کے بغیر ولیوں کو کہیں۔ میرے دوستو، قرآن تو کہتا ہے کہ آمنہ کے در یتیم کا داتا ایک خدا ہے، 1,24,000 نبیوں کا داتا ایک خدا ہے، ہر ایک کا مشکل کشا ایک خدا ہے۔ لیکن تو قرآن پڑھنے کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ میرا داتا علی ہجویری ہے، میرا داتا پیرانے پیر ہے، میرا داتا بابا فرید ہے، میرا داتا معی الدین چشتی اجمیری ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو کروڑ مرتبہ قرآن پڑھتا رہے، قرآن کے دعوے کرتا رہے، جب تک قرآن کے اس حکم پر اپنا مشکل کشا ایک خدا کو نہیں بناتا، اپنا داتا ایک خدا کو نہیں بناتا، تیرے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تیری تلاوت تراویح کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے دوستو، قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کا داتا اللہ ہے، اللہ کے سوا داتا کوئی نہیں۔ تیرے داتے گلی گلی میں، تیرے داتے شہر شہر میں، تیرے داتے بستی بستی میں، تیرے داتے جہاں قبر ہے وہاں تیرا داتا ہے، جہاں آستانہ ہے وہاں تیرا داتا ہے، جہاں سبز چادر ہے وہاں تیرا داتا ہے۔ میرے دوستو، ایک داتا بنا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور خود آمنہ کا در یتیم ہے، خدا کے دروازے میں سجدے میں پڑا ہے اور رو کر کہتا ہے بدر کے میدان میں میرے پیغمبر سے داتا خدا کو بنایا، اور احد میں داتا خدا کو بنایا، فارن کی چوٹی پر داتا خدا کو بنایا۔ زکریا علیہ السلام کو بچہ مانگنے کی ضرورت پڑی تو خدا کو داتا بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، بیٹا مانگنے کی ضرورت پڑی تو داتا خدا کو بنایا۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنا گم شدہ بیٹا مانگنا پڑا تو خدا کو داتا بنایا۔ ہر نبی کا داتا خدا ہے، لیکن تیرا داتا ٹالی شاہ، تیرا داتا ککر شاہ، تیرا داتا لسوڑی شاہ، تیرا داتا بھینس شاہ، تیرا داتا گھوڑے شاہ۔ جب تک ان داتاؤں کو، ان شاہوں کو ایک طرف کر کے ایک خدا کو اپنا داتا نہیں بناتا، کلمہ پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، تیرے قرآن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میرے دوستو، حضرت علی شیر خدا اللہ کو اسد اللہ کا لقب حضور نے دیا، لیکن
تو شیر خدا کے ساتھ ساتھ علی کو مشکل کشا کہتا ہے، یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے۔ ایک پہاڑ پر حضرت علی مرتضیٰ کے 2 اونٹ چر رہے ہیں۔ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ حضرت حمزہ نشے کی حالت میں تھے اور ان اونٹوں کے گلے پر چھری چلائی، اونٹ ذبح کر دیے۔ اونٹ ذبح ہو گئے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ میرا تو سارا سرمایہ یہی اونٹ تھے۔ حضرت علی روتے ہوئے حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، چچا حمزہ نے اونٹوں کو ذبح کر دیا۔ حضور خود پہاڑ پر تشریف لے گئے اور آپ نے دیکھا کہ حمزہ وہاں موجود ہے۔ آپ وہاں سے دیکھ کر واپس آ گئے۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے تو چچا کو کچھ نہیں کہا۔ حضور نے فرمایا کہ حمزہ نشے میں تھا، اگر میں کچھ کہتا نشے میں وہ میری بات رد کر دیتا، ایمان کی روشنی سے خارج ہو جاتا۔ میرے دوستو، علی مرتضیٰ روتے ہوئے پیغمبر کے پاس آئے۔ حدیث میں موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے، اونٹوں کے ذبح کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روئے ہیں۔ مشکل کشا بھی کبھی رویا ہے، داتا بھی کبھی رویا ہے، اور جو رو پڑے وہ مشکل کشا ہوتا ہے۔ اونٹ ذبح ہو گئے، مشکل کشا تھا اونٹوں کو زندہ کر دیتا، مشکل کشا تھا روتا نہ، مشکل کشا تھا حمزہ کو روک دیتا، مشکل کشا تھا پیغمبر کے پاس روتا ہوا نہ آتا۔ میرے دوستو، وہ بھی انسان تھا، ہماری طرح انسان تھا۔ میرے دوستو، حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ خیبر کی لڑائی میں حضور نے فرمایا علی، تیرے ہاتھ میں جھنڈا دینا چاہتا ہوں۔ علی نے عرض کیا، میری آنکھوں میں تکلیف ہے۔ حضور نے اپنا لعاب حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا، اور یہ لعاب مبارک لگانا یہ پیغمبر کا معجزہ تھا۔ علی مشکل کشا ہوتا، اپنی اس مشکل کو حضور کے سامنے پیش کیوں کرتا اور خود مشکل کشائی کر لیتا۔ نبی نے لعاب دہن لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آنکھیں ایسی ہو گئی جیسے آنکھوں میں کبھی تکلیف آئی ہی نہیں۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے۔ میرے دوستو، تو تم آج کہتے ہو کہ علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا ہے، علی میری مشکل کو حل کرے گا، علی میری مدد کو آئے گا۔ شیعہ کی جماعت کہتی ہے کہ سنی علی کو نہیں مانتے، علی ہے ہی سنیوں کا، علی امام ہی سنیوں کا ہے، شیعہ کا تعلق ہی علی سے کوئی نہیں۔ جو تصویر علی کی شیعہ نے پیش کی ہے وہ تصویر علی کی ہے ہی نہیں۔ شیعہ کہتا ہے علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا ہے، علی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، ادھر علی کو کہتا ہے کہ مشکل کشا ہے، اور ادھر یہ کہتا ہے کہ فاطمہ الزہرا جس وقت باغ فدق کا حصہ لینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تشریف لے گئی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حصہ نہیں دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے، اور بعض روافظ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر نے فاطمہ کو دھکا دیا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی ابو بکر سے کلام نہیں کیا۔ ادھر کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے، ادھر کہتے ہیں کہ فاطمہ ابو بکر کی کچہریوں کے چکر لگاتی رہے اور ابو بکر سے حصہ مانگتی رہے۔ ابو بکر صدیق نے حصہ نہیں دیا اور مایوس ہو کر واپس آئیں۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی آج میری بیوی کو دھکا دے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں اس کو گولی سے اڑا دوں گا، اس لیے کہ اس نے میری غیرت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اور ادھر رازی کہتا ہے کہ علی مشکل کشا ہے، علی اسد الغالب بھی ہے، علی سے مدد بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اور ادھر علی کی بیوی ہے، پیغمبر کی بیٹی ہے، وہ ابو بکر کی کچہری کے چکر بھی لگاتی ہے، اور اس کے بعد بھی اس کو حصہ نہیں ملتا، بلکہ دھکے بھی مارے جاتے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہیں۔ علی کی شیری کہاں گئی؟ علی کی بہادری کہاں گئی؟ علی کی مشکل کشائی کہاں گئی؟ اور اگر کل قیامت کے دن میرے پیغمبر نے علی سے پوچھ لیا
اگر علی واقعی مشکل کشا تھا، حاجت روا تھا، پیغمبر نے پوچھ لیا کہ اے علی میں نے فاطمہ تیرے سپرد کی تھی، یہ فاطمہ تیری عزت بنائی تھی، اس کی حرمت تیرے ہاتھ میں تھی، بتا جب اس کو صدیق نے دھکا دیا تیری غیرت کہاں تھی، تیری بہادری کہاں تھی، تیری عظمت کہاں تھی، اور تو اتنا بہادر بنا پھرتا ہے، تو جنگوں کا فاتح بنا پھرتا ہے، بتا اس وقت تیری بہادری کہاں تھی۔ میں آج پاکستان کے راضی سے پوچھتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن پیغمبر نے علی سے یہ پوچھ لیا، علی کیا جواب دیں گے؟ یہ تیرا علی ہوگا جو دھکے برداشت کرے، یہ تیرا علی ہوگا جو بزدل بن کر گھر میں بیٹھ گیا، یہ تیرا علی ہوگا جس میں غیرت نہ رہی ہو۔ میرا علی وہ ہے جو فاتح خیبر ہے، میرا علی وہ ہے جو حسنین کا والد ہے، میرا علی وہ ہے جو فاطمہ کا شوہر ہے، میرا علی وہ ہے جو خدا کا داتا کہے، جو اللہ کو داتا کہے، میرا علی وہ ہے جو خدا کو داتا کہے، جو اللہ کو داتا کہے، میرا علی وہ ہے جو خدا کو مشکل کشا کہے، جو اللہ کو مشکل کشا کہے، میرا علی وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، میرا علی وہ ہے جو شیر خدا ہے، جو اللہ کا شیر ہے۔ تمہارا علی بزدل ہوگا، محمد مصطفیٰ کا علی بزدل نہیں ہے۔ ادھر کہتے ہیں کہ شیر خدا ہے اور ادھر کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت ابو بکر صدیق سے حصہ لینے گئی اور ابو بکر نے حصہ نہیں دیا۔ اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا فراڈ دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ غلط روایت ہے، ہم ہر ایسی روایت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر باغ فدق کا حصہ فاطمہ کا بنتا تھا، ابو بکر نے حصہ نہیں دیا، علی کو چاہیے تھا کہ عمر فاروق سے مانگتے۔ عمر فاروق نے باغ فدق کا حصہ نہیں دیا تو عثمان غنی کے دور میں عثمان غنی سے مانگتے۔ اگر عثمان نے بھی حصہ نہیں دیا، خود علی کا دور آیا تھا، 4.25 سال تک علی مرتضیٰ خلیفہ رہے تھے، تو اپنے دور خلافت میں وہ حصہ لے کر فاطمہ کے بچوں کو دے دیتے، وہ حصہ لے کر اپنے خاندان کو دے دیتے۔ اگر حصہ بنتا ہوتا علی لے لیتا، حصہ تو بنتا ہی نہیں تھا، بنتا نہ تھا۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ہم جتنے بھی نبی ہیں، ہماری وراثت دنیا کا مال نہیں ہوتا، دنیا کا پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ ہماری وراثت علم حکمت ہے، اور اس فیصلے کو علی نے تسلیم کیا تھا۔ لیکن تو ایسا علی کا دشمن ہے کہ علی نے تو ابو بکر کا فیصلہ مان لیا، لیکن آج تو ابو بکر سے دشمنی کر کے علی کا فیصلہ نہیں مانتا۔ یاد رکھ، اگر تیرا تعلق ابو بکر سے نہیں ہے تو تیرا تعلق علی سے بھی نہیں ہے، حسین سے بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، حضور نے اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق کو مصلی پر کھڑا کیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق کو بلاؤ، ابو بکر میرے مصلی پر نماز پڑھا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا میرے والد ابو بکر بیمار ہیں، آپ عمر کو کہہ دیں کہ عمر آ کر نماز پڑھائیں۔ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، وہی آ کر میرے مصلی پر نماز پڑھا، تو 3 مرتبہ عائشہ نے فرمایا میرے باپ ابو بکر بیمار ہیں، تو حضور نے فرمایا عائشہ میں کیا کروں، میرا خدا ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مصلی پر کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ابو بکر تشریف لائے۔ ابو بکر صدیق نے حضور کی زندگی میں 17 نمازیں حضور کے مصلی پر پڑھائیں، اور وہ 17 نمازیں ابو بکر کے پیچھے علی مرتضیٰ نے پڑھی، وہ 17 نمازیں حسنین نے پڑھی۔ میرے دوستو، اگر ابو بکر پر تجھے اعتراض ہے تو اعتراض پہلے علی پر کر، علی سے پوچھ کہ یہ 17 نمازیں تو نے ابو بکر کے پیچھے کیوں پڑھی؟ اگر تو کہتا ہے
کہ ابو بکر کے پیچھے علی نے نماز نہیں پڑھی تو مجھے بتا کہ علی کہاں تھے۔ علی نے کوئی علیحدہ مسجد بنائی تھی، علی جماعت کراتی تھی، گھر میں نماز پڑھی تھی، اس کا ثبوت تو پیش کرو نا۔ اور جب حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی مجھے بتا کہ سیدہ فاطمہ کی تیمارداری کرنے والا کون تھا، فاطمہ جب فوت ہوگی تو غسل دینے والا کون تھا، جنازہ پڑھانے والا کون تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ بیمار ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی حضرت اسماء بنت امیس کو سیدہ فاطمہ کے پاس بھیجا۔ حضرت اسماء بنت امیس سیدہ فاطمہ کی تیمارداری کرنے کے لیے گئی۔ 4 دن تک سیدہ فاطمہ کی تیمارداری کرتی رہی۔ جب فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی نے سیدہ کو غسل دیا۔ ابو بکر صدیق کی بیوی نے سیدہ کو کفن پہنایا۔ ابو بکر صدیق کی بیوی نے سیدہ کا جنازہ تیار کیا، اور جب جنازہ تیار ہو گیا تو جنازہ اٹھا کر مسجد نبوی کے دروازے کے باہر لا کر رکھا گیا۔ جنازہ پڑھانے کا وقت ہے، ابو بکر کی خلافت کا زمانہ ہے، علی بھی موجود ہے، حسن بھی موجود ہیں، حسین بھی موجود ہے۔ تو تحفۃ علوم شیعہ کی کتاب میں لکھا ہے، جلا العیون کی روایت ہے کہ جب جنازہ مسجد نبوی کے سامنے رکھا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، علی یہ بیوی آپ کی ہے، بیٹی پیغمبر کی ہے، اس کا جنازہ آپ پڑھائیں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، اے ابو بکر میں نے حضور سے سنا ہے، حضور نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مصلی پر کھڑا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی کی بیان کردہ اس حدیث کے بعد جو ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، اے سیدہ فاطمہ کا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا، اور صدیق کی بیوی فاطمہ کو غسل دیا۔ یہ اعتراض علی پر کر کے تو نے صدیق کی بیوی کو گھر میں آنے کیوں دیا، اور جب جنازہ پڑھایا گیا اعتراض علی پر کر کے تو نے اے علی ابو بکر سے جنازہ کیوں پڑھایا، اور جب جنازے کی نیت ابو بکر نے باندھی تھی۔ علی بھی پیچھے کھڑا ہے، حسن بھی پیچھے کھڑا ہے، حسین بھی کھڑا ہے، عباس بھی کھڑا ہے، بڑے بڑے صحابی پیچھے کھڑے ہیں۔ اگر اعتراض ابو بکر پر ہے تو پہلے اعتراض علی پر کر، علی سے پوچھ کہ تو علی کھڑا کیوں ہوا، حسن تو نے اپنی ماں کا جنازہ صدیق کے پیچھے کیوں پڑھا، اے حسین تو نے اپنی ماں کا جنازہ صدیق کے پیچھے کیوں پڑھا۔ اے دشمن ابو بکر تیری دشمنی ابو بکر سے بعد میں ہے، پہلے تو دشمن علی کا ہے، پہلے تو دشمن حسین کا ہے، پہلے تو دشمن حسن کا ہے۔ اگر واقعہ ہی تیرا اعتراض ابو بکر پر ہے تو بتا یہ اعتراض ابو بکر پر بنتا نہیں۔ ابو بکر کو تو مصلی پر امامت پر علی نے کھڑا کیا ہے، تو علی سے دشمنی رکھتا ہے، تیرے سے بڑا علی اور حسین کا دشمن دنیا میں کوئی نہیں۔ ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہ تھا، ان کی آپس میں کوئی لڑائی نہ تھی، ان کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ اگر ابو بکر عمر عثمان درمیان سے نکال دیں، جس طرح رازیوں کی کتابوں میں لکھا ہے، میں نے ان کی 7 کتابوں میں پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر اسلام سے خارج ہیں، ابو بکر عمر کے اسلام کا اعتماد نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تم ابو بکر عمر کو درمیان سے نکال دو، نکال کر حضرت فاطمہ کی شادی ثابت نہیں کر سکتے، فاطمہ کو علی کے گھر میں بھیجنا ثابت نہیں کر سکتے۔ مجھے بتاؤ کہ جب سیدہ فاطمہ کی حضرت علی سے شادی ہوئی اس کی تاریخ کس نے چلائی، اس کا آغاز کس نے کیا؟ ابو بکر، عمر،
عثمان ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، ابو بکر نے کہا اے علی، فاطمہ تو زہرا پیغمبر کی بیٹی ہے اور پیغمبر کی بیٹی فاطمہ کا رشتہ مانگو نبی سے۔ اس زمانے میں کسی کی بیٹی کا رشتہ مانگنا کوئی عیب نہیں تھا، اور یہ عیب ہونا بھی نہیں چاہیے کہ کوئی کسی کے گھر میں جا کر اس کی بیٹی کا رشتہ مانگے، یہ کوئی عیب نہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو بکر عمر نے فرمایا کہ پیغمبر سے اور آپ فاطمہ کا رشتہ مانگے۔ علی تشریف لے گئے اور جا کر سلام کر کے بڑے ادب سے جا کر کہا یا رسول اللہ، میں فاطمہ کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے جب حضرت علی کی بات سنی تو پیغمبر کو جلال نہیں آیا، نبی کو غصہ نہیں آیا۔ پیغمبر نے علی کی بات سنی اور سننے کے بعد فرمایا، یہ لفظ بولے، اور علی مرتضیٰ نے یہ لفظ سنے اور یہ لفظ سن کر واپس آئے۔ ان کی مجلس میں علی نے آ کر سارا ماجرا سنایا ابو بکر عمر سے کہ حضور نے جواب میں یہ فرمایا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا علی تجھے مبارک ہو، پیغمبر نے تیرے لیے فاطمہ کا رشتہ منظور کر لیا۔ یہ تعویل اہلاً و سہلاً مرحبا کی ابو بکر نے بتائی کہ تیرے لیے فاطمہ کا رشتہ منظور ہو چکا ہے۔ اب جناب رشتہ تو منظور ہو گیا۔ 2 سال 10 دنوں کے بعد حضور نے علی کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ علی تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ علی نے فرمایا کہ میرے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک تلوار ہے، ایک ذرہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تلوار جہاد کے لیے ہے اور ذرہ کو بازار میں لے جا کر بیچ دو تاکہ اس ذرہ کے خرچے سے فاطمہ کی شادی میں تیرے ساتھ کر سکوں، فاطمہ کے لیے سامان خریدا جائے۔ علی وہ ذرہ لے کر مدینہ کے بازار میں آئے اور مدینہ کے بازار میں ذرہ لے کر جا رہے ہیں، عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی۔ عثمان غنی نے فرمایا علی کس طرح آئے ہو؟ تو فرمایا کہ نبی کی بیٹی سے شادی کا وقت قریب آ گیا ہے اور میں یہ ذرہ بیچنے آیا ہوں تاکہ اس خرچے سے شادی ہو جائے۔ عثمان غنی نے فرمایا کتنے پیسے ذرہ کے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ 400 درم، اور ایک کتاب میں ہے کہ 480 درم۔ قیمت مقررہ ہو گئی۔ عثمان غنی نے 500 یا 450 درم علی مرتضیٰ کے سپرد کیے اور ذرا لے لی۔ جب حضرت علی چلنے لگے تو عثمان غنی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ نبی کی بیٹی کی شادی کے اخراجات میں بھی حصہ ڈالوں، اس لیے ذرہ بھی واپس لے لو۔ اور عثمان نے ذرہ کے پیسے دے دیے تھے، لیکن جب علی چلنے لگے تو فاطمہ کی شادی میں حصہ ڈالنے کے لیے عثمان نے ذرہ بھی واپس دے دی۔ علی نے فرمایا ذرہ واپس کیوں دیتا ہے؟ عثمان نے کہا میں چاہتا ہوں کہ رشتہ پیغمبر کی بیٹی کا ہو اور خرچہ سارا عثمان غنی کا ہو۔ حضرت عثمان غنی نے ذرہ بھی واپس دے دی۔ کتابوں میں موجود ہے، تاریخ کہتی ہے کہ جب حضور کے پاس جا کر علی مرتضیٰ نے یہ واقعہ سنایا کہ عثمان غنی نے مجھے اس طرح ذرہ بھی واپس دے دی ہے، تو حضور نے فرمایا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اس وقت حضور نے دعا فرمائی۔ میرے دوستو، شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ حضور نے حضرت ابو بکر عمر کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ یہ پیسے ہیں، اس سے فاطمہ کے لیے کپڑے خریدو، سامان خریدو۔ اب دیکھو یہ جہیز کا سامان ہے، خریدنے کے لیے پیغمبر نے کس کو بلایا؟ ابو بکر کو، عمر کو۔ ابو بکر عمر فاطمہ کے جہیز کا سامان خریدنے کے لیے جائیں اور حضرت عثمان فاطمہ کی شادی میں اخراجات برداشت کریں۔ جب شادی کا دن آیا، تاریخ متعین ہوگی، تو شادی کے وقت سے پہلے حضور نے فرمایا علی جاؤ باراتی بلا لاؤ۔ باراتی ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
اور زبیر ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی کو پیغمبر نے بلایا، مجلس لگ گئی، نکاح کی مجلس ہے، ابو بکر موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، دیگر صحابی بھی موجود ہیں۔ حضور نے اس موقع پر جو خطبہ نکاح ارشاد فرمایا، اس خطبہ سے پہلے نکاح پیغمبر نے کیسے پڑھا؟ حضور نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ ابو بکر عمر کو گواہ بنا کر علی کے ساتھ کر رہا ہوں 500 درم کے بدلہ میں۔ میرے بھائیو، فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ ہو گیا، اور جب فاطمہ کا نکاح ہوا، گواہ ابو بکر ہے، گواہ عمر ہے، آج کا راضی ابو بکر عمر کا دشمن ہے، ابو بکر عمر کو دائرہ اسلام سے خارج کہے، عثمان کو کافر کہے، اے راضی ابو بکر عمر سے دشمنی رکھ کر فاطمہ کو علی کے گھر نہیں بھیج سکتا، فاطمہ کے نکاح ثابت نہیں کر سکتا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کی اس مجلس کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ میرے دوستو، آپس میں اتنی محبت ہے کہ خرچہ دینے والا عثمان غنی ہے، گواہ بننے والا ابو بکر عمر ہے، اور جس وقت نکاح ہو گیا اب گھر میں فاطمہ موجود ہے، فاطمہ کو رخصتی کے لیے تیار کرنا ہے، تو رخصتی کے لیے تیار کرنے والا کون ہے؟ ام سلمہ گھر میں موجود ہیں، عائشہ صدیقہ گھر میں موجود ہیں، عائشہ صدیقہ فاطمہ کے کپڑے سنوارے، عائشہ فاطمہ کو رخصت کرنے کے لیے کنگڑی باندھے، عائشہ فاطمہ کو رخصت کرنے کے لیے چکی کا سامان تیار کرے، عائشہ فاطمہ کو رخصت کرنے کے لیے سامان تیار کرے، اور سامان کیا ہے؟ ایک تو ہے، ایک مصلی ہے، ایک لوٹا ہے، باقی تھوڑا سا سامان ہے، ایک گدھا ہے کھجوروں کی، ایک گدا ہے ایک گدا ہے کھجوروں کی چھال کا، ایک تکیہ ہے کھجوروں کی چھال کا۔ مجھے بتا، تو عائشہ کو بھی برا کہے، تو ابو بکر کو بھی برا کہے، اور عائشہ گھر میں فاطمہ کو سنوارے اور ابو بکر فاطمہ کے نکاح کا گواہ ہو، تو ان کو برا کہو کہ فاطمہ کی شادی علی سے کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تیری دشمنی اگر ابو بکر سے ہے تو نہیں، ابو بکر سے دشمنی بعد میں ہے، فاطمہ سے پہلے ہے، علی سے پہلے ہے، علی اور فاطمہ سے دشمنی کا اظہار کر۔ اس لیے ابو بکر سے دشمنی حقیقت میں علی اور فاطمہ سے دشمنی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں موجود ہیں، حضور نے فاطمہ کے سر پر نبوت والا ہاتھ رکھا، حضرت فاطمہ کی رخصتی ہے، نبوت والا ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹی میں تجھے آج ایک ایسے آدمی کے سپرد کروں گا جو مدینہ میں بہت بڑا علم والا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج میں تجھے ایسے آدمی کے گھر میں بھیجنا چاہتا ہوں جو زہد میں بہت بڑا ہے، جو علم میں بہت بڑا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ تجھ سے ناراض ہو گیا نکاح کے بعد، تو پیغمبر کے گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ ادب ہے، یہ آداب ہیں شوہر کے، جو پیغمبر نے اپنی بیٹی کو سکھائے ہیں۔ اب نبی رخصت کرنے لگے ہیں۔ حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ کی والدہ مکرمہ تھی، وہ زندہ نہیں تھی، دنیا میں موجود نہیں تھی۔ جب فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو ام سلمہ نے حضور کے کان میں کہہ دیا کہ اے کاش اس وقت خدیجہ فاطمہ کی اماں زندہ ہوتی۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی، نبوت کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، پیغمبر کی آنکھوں میں قطاریں لگ گئیں۔ جب گھروں میں بیٹیوں کی رخصتی کا وقت آتا ہے تو باپ کو پتہ ہوتا ہے، بھائیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی قیامت ہوتی ہے، اور ماں موجود ہو تو ماں بیٹی کو پھر کس طرح رخصت کرتی ہے، وہ ماں کو پتہ ہوتا ہے۔ ام سلمہ نے کہہ دیا کہ اگر خدیجہ زندہ ہوتی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فاطمہ بھی رونے لگی اور صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ میرے بھائیو، یہ دیکھو حضرت علی مرتضیٰ جو دلہا بن کر حضور کے گھر آیا تھا اور بارات نبی کے گھر میں موجود ہے،
اس بارات کے باراتیوں کو کوئی چھوڑ سکتا ہے، کوئی نظر انداز کر سکتا ہے اور فاطمہ کو پیار کرنے والی عائشہ کو چھوڑ سکتا ہے؟ میرے دوستو، جو آدمی ابو بکر عمر کا دشمن ہے، حقیقت میں وہ علی اور فاطمہ دونوں کا دشمن ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، میں کہا کرتا ہوں کہ ابو بکر کو میدان سے نکال کر لوگ اپنے 12 امام ثابت نہیں کر سکتے۔ ابو بکر صدیق کے 3 لڑکے تھے اور 3 لڑکیاں تھیں۔ بڑے لڑکے کا نام عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے لڑکے کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسرے لڑکے کا نام محمد رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی لڑکی کا نام اسما، دوسری لڑکی کا نام عائشہ، تیسری لڑکی کا نام ام کلثوم۔ یہ 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لڑکے عبد الرحمن کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس لڑکی کا نام حضرت عبد الرحمن نے اپنی بڑی بہن کے نام پر اسما رکھا۔ سب سے چھوٹے لڑکے محمد کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا، انہوں نے اپنے لڑکے کا نام قاسم رکھا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا پوتا لگا اور وہ اسما حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی لگی۔ اس پوتے اور پوتی کا نکاح ہوا۔ اس نکاح کے نتیجے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی کا نام تھا ام فروہ۔ اس لڑکی کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت علی مرتضی شیر خدا کے صاحبزادے کا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے کا نام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے کا نام امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس امام باقر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پر پوتی اور دوتی ام فروہ کا نکاح ہوا اور اس ام فروہ کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ اسی لیے امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا۔ ابو بکر میرا دودیال ہے، ابو بکر میرا ننیال ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ تم ابو بکر کو کافر کہو اور ابو بکر کے گھر والوں کو کافر کہو اور امام جعفر کو اپنا امام کہو۔ تیرے سے بڑا ابو بکر کا دشمن کون ہے؟ ابو بکر کی تعریف تو امام جعفر کرے، امام جعفر کہے کہ روئے زمین پر ابو بکر سے بہتر کوئی نہیں۔ پیغمبر کے بعد امام جعفر کا قول ہے، امام جعفر کہے کہ ابو بکر میرا دودیال ہے، ابو بکر میرا ننیال ہے، ابو بکر میرا پیشوا ہے، ابو بکر میرا مقتدا ہے، ابو بکر میرا امام ہے، ابو بکر میرا بڑا ہے۔ ابو بکر روئے زمین پر پیغمبر کا پہلا جانشین ہے۔ امام جعفر ابو بکر کو اپنا نام کہے، ابو بکر کو پیشوا کہے اور امام جعفر کو پیشوا مان کر صدیق اکبر کو برا کہے، تیرے سے بڑا امام جعفر کا دشمن دنیا میں کوئی نہیں۔ اس عشق کو دیکھو، علی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والوں، ابو بکر صدیق کے ساتھ یہ رشتہ داری ہے۔ علماء تشریف فرما ہیں، میں ایک بات کہتا ہوں، حضرت علی کی 8 بیویاں تھیں، یکے بعد دیگرے 8 بیویوں سے حضرت علی کی شادی ہوئی اور 8 بیویوں کے 15 لڑکے اور 18 لڑکیاں تھیں۔ ایک راضی مجھے کہنے لگا جب میں نے کہا کہ ابو بکر صدیق کی 4 بیویاں تھیں، اس کتاب کے مطابق جو میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، یکے بعد دیگرے اس نے کہا کہ ابو بکر کا ایک بیوی پر گزارا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ ابو بکر کی 4 پر اعتراض ہے، علی مرتضیٰ کی 8 ہے، اور بیک وقت ابو بکر کی 4 نہیں تھیں، ایک سے زائد صدیق نے کسی سے شادی نہیں کی، ایک فوت ہو جاتی تو دوسری شادی ہوتی۔ اگر 4 صدیق اکٹھی بھی کرتے تو جائز تھا، علی مرتضیٰ نے 4 اکٹھی رکھی، 5 نہیں کی۔ ابو بکر صدیق کی 4 بیویاں تھیں، حضرت عمر فاروق کی 6 بیویاں تھیں، عثمان غنی کی 8 اور ایک روایت کے مطابق 7 بیویاں تھیں۔ عمر فاروق کے 7 لڑکے تھے اور 6 لڑکیاں تھیں۔ عثمان غنی کے 7 لڑکے تھے اور 7 لڑکیاں تھیں، اور علی مرتضیٰ کی بیویاں
8 تھی، لڑکے 15 تھے، لڑکیاں 18 تھی۔ میں نے کہا دیکھو اگر تم کہتے ہو علی کا ابو بکر سے اختلاف تھا، عمر سے اختلاف تھا، عثمان سے اختلاف تھا، چلو خلافت پر بقول تمہارے ابو بکر عمر نے زبردستی قبضہ کر لیا، بقول تمہارے زبردستی چھین لیا، لیکن یہ تو مجھے بتاؤ کہ علی مرتضیٰ کے 15 لڑکوں میں 3 لڑکوں کا نام ابو بکر تھا، ایک فوت ہو جاتا تو دوسرے کا نام ابو بکر رکھ دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 لڑکوں کا نام ابو بکر، 3 لڑکوں کا نام عمر، 2 لڑکوں کا نام عثمان، ایک لڑکے کا نام طلحہ، حضرت علی کی ایک لڑکی کا نام عائشہ، حضرت علی کی ایک لڑکی کا نام حفصہ، حضرت علی کی ایک لڑکی کا نام میمونہ۔ تو کہتا ہے کہ علی اور عائشہ کی دشمنی تھی، تو کہتا ہے علی اور ابو بکر کی دشمنی تھی، تو کہتا ہے کہ علی اور عمر کی دشمنی تھی۔ میں سوال کرتا ہوں کوئی آدمی اپنے دشمن کے نام پر بچے کا نام رکھتا ہے؟ اپنے دشمن کے نام پر بچی کا نام رکھتا ہے؟ دشمن اگر ہوتی تو علی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر نہ رکھتے، علی اپنے بیٹے کا نام عمر نہ رکھتے، علی اپنے بیٹے کا نام عثمان نہ رکھتے، عائشہ، حفصہ، میمونہ اپنی بیٹیوں کے نام نہ رکھتے۔ ان کی دشمنی کوئی نہ تھی، یہ بغض، عداوت، یہ کفر، شرک، یہ غلاظت، یہ بکواس، یہ حسد ان کے درمیان میں نہیں تھا، ان کے درمیان میں کوئی لڑائی نہیں تھی، وہ آپس میں مل جل کر ایک ساتھ رہتے تھے۔ ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان اور حضرت عمر ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کا محب تھا۔ ایک راضی مجھے کہنے لگا اس کتاب کے مطابق کہ علی نے اپنے بچوں کا نام اپنے دشمن کے ناموں پر اس لیے رکھا تاکہ دشمن ہر بات یا ہر وقت سامنے رہے۔ کتنی بڑی جہالت ہے کہ دشمن کے نام پر بچوں کا نام اس لیے رکھا کہ دشمن ہر وقت سامنے رہے۔ میں نے کہا کہ پھر تم اس طرح کرو کہ اپنے کسی بیٹے کا نام شمر رکھو، کسی کا نام یزید رکھو، کسی کا نام ابن زیاد رکھو، تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے سامنے رہیں، صبح و شام تک ان کی پٹائی بھی کرتے رہو اور اپنا غصہ بھی ٹھنڈا کرتے رہو۔ ایک آدمی کہنے لگا حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھو اس سے خلافت اول کیسے ثابت ہوئی؟ دم دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میں نے کہا یہ عربی کا مولا ہے، یہ پنجابی کا مولا جٹ نہیں ہے۔ عربی میں مولا کے 29 معنی آتے ہیں، آپ کہتے ہو کہ مولا کا معنی خلیفہ اول، یہ تو ان 29 معنی میں کوئی معنی نہیں ہے۔ مولا کا معنی آقا، مولا کا معنی حلیف، مولا کا معنی سید، مولا کا معنی مالک، مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی رب، مولا کا معنی تابعہ، مولا کا معنی رشتہ دار، مولا کا معنی غلام، مولا کا معنی خالہ زاد بھائی، مولا کا معنی ماموں زاد بھائی، مولا کا معنی احسان مند، مولا کا معنی صبح کا ساتھی، مولا کا معنی دوپہر کا ساتھی، مولا کا معنی شام کا ساتھی، مولا کا معنی آزاد کردہ، مولا کا معنی پڑوس کا ساتھی، مولا کا معنی مددگار، مولا کا معنی ہر وقت ساتھ رہنے والا، مولا کا معنی بچپن کا ساتھی۔ مولا کے 29 معنی ہے، ان 29 معنیوں میں کوئی معنی خلیفہ
بلا فصل کا نہیں آتا۔ اور یہاں مولا کا معنی کیا ہے؟ آپ کہتے ہو کہ خلیفہ اول، میں کہتا ہوں کہ مولا کا معنی چچا زاد بھائی۔ میں علی کا چچا زاد بھائی، علی میرا چچا زاد بھائی، اس سے خلافت اول کیسے ثابت ہوگی؟ اس نے کہا کہ چلو یہ تو ٹھیک ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں علم نبوت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں نے کہا کہ بالکل حضور نے فرمایا، لیکن حضور سے اتنی حدیث نہیں ہوئی کہ میں علم نبوت کا شہر ہوں، اور شہر تو عمارت کو کہتے ہیں، اور شہر کس کو کہتے ہیں؟ رونق۔ پیغمبر نے رونق کا ذکر کیا اور بعد میں دروازے کا ذکر کر دیا۔ یہ تو پیغمبر کے اعجاز کلام کے خلاف ہے کہ پیغمبر عمارت کے بغیر دروازے کا ذکر کرے۔ پنڈی کے دوستو، بغیر عمارت کے کہیں دروازہ کھڑا دیکھا؟ شاید آپ کے علاقے میں بغیر عمارت کے دروازہ کھڑا ہوتا ہو۔ پیغمبر نے فرمایا اگر چھٹی یا 7ویں ہجری میں رازیت کے پروپیگنڈے کی وجہ سے حدیث شریف کی شروع مشکاش میں درج نہیں ہو سکے، اس کا یہ مطلب ہے کہ پیغمبر کی حدیث ہی اتنی ہے۔ تفسیر جمیل میں پوری حدیث موجود ہے، تفسیر عزیزی میں پوری حدیث موجود ہے۔ حضور سے کسی نے پوچھا آپ کی امت میں ابو بکر کا کیا مقام ہے، عمر کا کیا مقام ہے، عثمان کا کیا مقام ہے، علی کا کیا مقام ہے؟ حضور نے ترتیب وار ترتیب صحابہ کے مقام بتلائے۔ اگر میں 1 منٹ کے لیے مان لوں کہ حدیث صرف اتنی ہے کہ جتنی تم بیان کرتے ہو کہ میں علی نبوت کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ دروازے کی اجازت کے بغیر اندر کوئی نہیں جا سکتا، علی دروازے پر کھڑا ہے، تو میں سوال کرتا ہوں کہ 2 آدمی 1400 سال پہلے اندر چلے گئے تھے، وہ ابو بکر عمر دروازے سے ہی گزر کر اندر گئے تھے۔ اگر علی دروازہ ہے تو یہ بتاؤ وہ دونوں جو اندر گئے تھے وہ علی سے پوچھ کر گئے تھے یا زبردستی چلے گئے تھے؟ اگر وہ علی سے پوچھ کر گئے تو میں ملنگ سے پوچھتا ہوں کہ تجھے کیا تکلیف ہے؟ اگر وہ علی سے پوچھ کر ہمیشہ کے لیے نبی کے پاس چلے گئے تو میں پھر ملنگ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر یہ زبردستی چلے گئے تو پھر ان کو چاہیے کہ آج کے بعد علی کو مشکل کشا نہیں کہیں، اور یہ تو اس وقت ہے کہ جب حدیث کا آخری ٹکڑا مانا جائے۔ لیکن آپ کو میں پوری حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں علم نبوت کا شہر ہوں، ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے، میں علم نبوت کا شہر ہوں، عمر اس شہر کی دیوار ہے، میں علم نبوت کا شہر ہوں، عثمان اس شہر کی چھت ہے، میں علم نبوت کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ میں نے کہا کہ دروازہ چوتھے نمبر پر ہوتا ہے، علی کا چوتھا نمبر ہے، بنیاد پہلے، صدیق پہلے، دیوار دوسرے نمبر پر، عمر دوسرے نمبر پر، چھت تیسرے نمبر پر، عثمان تیسرے نمبر پر، دروازہ چوتھے نمبر پر، علی چوتھے نمبر پر۔ ایک آدمی نے کہا کہ حضرت علی مولود کعبہ ہیں۔ میں نے کہا کہ کعبہ میں پیدا ہونا عظمت کی دلیل نہیں، اگر عظمت کی دلیل ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو کعبہ میں پیدا کرتا، اور علی سے پہلے حضرت حکیم بن حزام بھی کعبہ میں پیدا ہوئے تھے۔ مولود کعبہ ہونے کی روایت روافظ کی ہے جو کہ من گھڑت ہے۔ حضرت حکیم بن حزام نے ایک محل بنایا دمشق میں جس پر اسی 80 لاکھ درہم خرچہ آیا، پھر اس محل کو فروخت کرنے کا پروگرام بنا تو وہ محل 20 لاکھ درہم میں فروخت ہوا۔ اس کو خریدنے والا امیر معاویہ بن ابو سفیان تھا۔ جب حضرت معاویہ 20 لاکھ درہم دے کر چلے گئے تو حکیم بن حزام کے پاس لوگ افسوس کرنے آ گئے کہ حکیم بن حزام آپ نے 60 لاکھ درہم کا مال دے کر گویا کہ مفت دے دیا، اس کی قیمت 80 لاکھ درہم تھی۔ امیر معاویہ فائدے میں رہے۔ جب لوگ افسوس کرنے لگے تو حضرت حکیم بن حزام نے علاقے میں اعلان کر دیا کہ سارے غربا اور فقراء جمع ہوں۔ جب وہ لوگ جمع ہو گئے تو امیر معاویہ سے لی ہوئی رقم فقیروں اور غربا میں بانٹ دی، اور بانٹ کر کہا کہ آپ بتاؤ میں نفع میں رہا، معاویہ نفع میں رہا، یعنی 60 لاکھ درہم خیرات کر کے ان کو پتا تھا کہ 10 گنا دنیا میں ملے گا اور 70 گنا آخرت میں ملے گا، تو انہوں نے کہا کہ آپ بتاؤ
میں نفع میں رہا یا معاویہ نفع میں رہا، یہ حکیم بن اعظم کی عظمت ہے۔ کہتے ہیں کہ کعبہ میں ولادت عظمت کی دلیل ہے، مسجد میں شہادت رفعت کی دلیل ہے، تو میں نے کہا کہ اگر مسجد میں شہادت بلندی کی دلیل ہے تو تم عمر کو گالیاں دیتے ہو۔ حضرت علی تو کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے پر شہید ہوئے، لیکن حضرت عمر تو مدینہ میں شہید ہوئے، مدینہ میں نہیں، مسجد نبوی میں نہیں، پیغمبر کے مصلی پر نہیں، نبی کے محراب میں، صرف محراب میں نہیں، نماز فجر کی حالت میں اس عمر کو گالیاں دیتے ہو۔ شیعہ کا ایک اہم سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضور نے ابو بکر کے لیے فرمائی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا۔ میں نے ایک راضی سے پوچھا کہ حضور نے یہ حدیث ابو بکر کے لیے کیوں فرمائی؟ اس نے کہا اس لیے کہ حضرت ابو بکر کا حضور کو پتا تھا کہ اس نے میری بیٹی کو تنگ کرنا ہے، نعوذ باللہ اس نے میری بیٹی کو دھکے دینے ہیں، اس لیے حضور نے ابو بکر کے لیے فرمایا جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا۔ میں نے کہا پاگل کہیں کہ تو دشمنی اور بغض کو کہاں تک لے گیا؟ میں نے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ حدیث حضور نے کس کے لیے فرمائی۔ اگر حضور نے ابو بکر کے لیے حدیث فرمانی تھی تو حضور ابو بکر کو بلا کر کہہ دیتے کہ ابو بکر دیکھنا میری بیٹی کو تنگ نہ کرنا صبح شام، تو ابو بکر نبی کے ساتھ رہتے تھے، علیحدہ حدیث بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ حضور نے یہ حدیث اس موقع پر فرمائی کہ جب حضرت فاطمہ روتی ہوئی علی مرتضیٰ کے گھر سے نبی کے گھر آئی، حضور نے پوچھا بیٹی کیوں روتی ہے؟ تو فاطمہ نے جواب دیا یا رسول اللہ ابا جان میں اس لیے روتی ہوں کہ تمہارے چچا زاد بھائی علی نے ابو جہل کی لڑکی اکرمہ کی بہن سے شادی کا ارادہ کر لیا ہے اور وہ باقاعدہ منگنی ہو چکی ہے۔ میں اس لیے روتی ہوں کہ جس گھر میں محمد کی بیٹی ہوگی اس گھر میں محمد کے دشمن کی بیٹی کیسے آئے گی؟ حضور نے جب سیدہ فاطمہ کی بات سنی اسی وقت علی کو بلایا اور علی مرتضیٰ کو بلا کر کہا اے علی تجھے پتہ نہیں فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، یعنی کہ محمد کو تنگ کیا، اور فرمایا کہ تو فاطمہ کو تنگ کرتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے اسی وقت اس مجلس میں اعلان کر دیا کہ میں نے ابو جہل کی لڑکی سے شادی کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ یہ حدیث حضور نے حضرت علی کے لیے فرمائی، لیکن تو ابو بکر کی دشمنی میں آ کر حدیث کو غلط جگہ فٹ کرتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے اور سیدہ فاطمہ کا نام لیتے ہو۔ سیدہ فاطمہ کا کردار یہ ہے کہ سیدہ کا آخری وقت ہے، فرماتی ہیں کہ علی میرا جنازہ رات کو اٹھے، فرمایا تیرے جنازے میں چکوں کے لوگ شامل ہوں گے، گاؤں کے لوگ شامل ہوں گے۔ فرمایا علی میں وہ فاطمہ ہوں کہ جس کے چہرے کو یا مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا مرتضیٰ نے دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے کپڑا کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا تھا اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، تو میں نے کہا کہ یہی بات حضرت معاذ کے بارے میں فرمائی ہے، آج اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، ایک آدمی کا گزر ہوا، پولیس اس کو گرفتار کر کے لے جا رہی ہے حد لگانے کے لیے کوڑوں کی۔ وہ نوجوان لڑکا تھا، اس نے کہا کہ مجھے بے گناہی کے باوجود سزا مل رہی ہے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ تجھے کیسے سزا مل رہی ہے؟ اس لڑکے نے کہا یہ جو عورت سامنے آ رہی ہے عورت میری ماں ہے۔ جب اس لڑکے نے کہا کہ یہ عورت میری ماں ہے تو وہ عورت چیخ کر کہنے لگی اے علی میں اس کی ماں نہیں ہوں، میری تو ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ اس عورت کا بھائی کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اس نے کہا کہ یہ میری ماں ہے، یہ لڑکا جھوٹ بولتا ہے اور ہماری بہن کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی، ہماری بہن ابھی تک کسی کے گھر گئی نہیں، یہ لڑکا کیسے پیدا ہو گیا؟ تو گویا کہ اس لڑکے نے ہماری بہن پر ناجائز تہمت لگائی ہے، کسی آدمی سے ملنے کی اجازت، ناجائز تہمت کی وجہ سے اس لڑکی کو 80 کوڑوں کی سزا مل رہی ہے۔ حضرت علی بڑے حیران ہو کر یہ لڑکا کہتا ہے کہ یہ میری ماں ہے اور عورت کہتی ہے کہ میرا ابھی تک شادی نہیں ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی عجیب بات تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ کی غیرت کی انتہا نہ رہی۔ علی
مرتضیٰ اسی وقت اٹھے اور جا کر عمر فاروق سے کہا اس کیس کی تفتیش مجھے دے دو۔ حضرت علی نے اس کیس کی تفتیش اپنے ذمہ لے لی اور تفتیش لینے کے بعد حضرت علی دونوں فریقین کو لے کر مسجد نبوی میں آ گئے۔ مسجد نبوی کے ایک کونے میں آ کر کہا کہ جو فیصلہ میں کروں وہ تجھے منظور ہے؟ اس نے کہا منظور ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ایک کاغذ پر لکھ دے۔ اس عورت نے لکھ دیا کہ جو فیصلہ علی مرتضیٰ کرے وہ مجھے منظور ہے۔ پھر اس کے بعد اس لڑکے سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں وہ مجھے منظور ہے۔ لڑکے نے بھی کہا کہ مجھے منظور ہے، تو دونوں نے لکھ دیا۔ لکھوانے کے بعد اب حضرت علی نے دوبارہ تفتیش شروع کی۔ شیر خدا نے فرمایا لڑکے سے کہ تو واقعہ ہی اس عورت کا لڑکا ہے؟ اس نے کہا کہ واقعہ یہ میری ماں ہے۔ علی نے فرمایا تیرے پاس اس کا کوئی گواہ ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ اس کا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ کوئی گواہ ہے؟ یہ میرے ماموں ہیں، یہ میری ماں ہے، گواہ میرا اور کون ہوتا؟ ماموں گواہ ہوتے ہیں۔ میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور میرا چاچا کوئی نہیں۔ اس عورت سے کہا کہ واقعہ یہ تیرا لڑکا نہیں؟ کہا کہ میرا لڑکا نہیں۔ اس نے کہا کہ میری تو ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ حضرت علی نے پوچھا کہ اس بات کے گواہ ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں بالکل، یہ میرے بھائی میرے گواہ ہیں کہ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ بڑی عجیب بات ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کی ذہانت اور عقل کا اندازہ کریں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا اچھا اب میں فیصلہ کرنے لگا ہوں، تم دونوں نے لکھا ہے کہ منظور ہے؟ عورت نے کہا تیری شادی واقعہ نہیں ہوئی؟ نہیں جی۔ لڑکے سے کہا کہ واقعی تیری ماں ہے؟ جی ہاں میری ماں ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے اس عورت سے تصدیق کی کہ میری شادی نہیں ہوئی۔ حضرت علی مرتضیٰ نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑا۔ اس مجلس میں لڑکے کے ہاتھ پکڑ کر اس عورت کے ہاتھ کے قریب کرتے ہوئے کہا کہ اے عورت، میں نے تیرا نکاح اس لڑکے کے ساتھ 500 درہموں کے بدلے میں کر دیا، اور لڑکے کو حکم دیا کہ اس بیوی کو لے کر چلے جاؤ اور 8 دن کے بعد آ کر مجھے بتانا کہ میاں بیوی کے تعلقات ٹھیک ہیں یا نہیں، اپنے گھروں میں زندگی گزارو، بس اس کے بعد تمہارا فیصلہ ہوگا۔ جب اس لڑکے کے ہاتھ میں اس عورت کا ہاتھ آیا اور وہ لڑکا اس عورت کو لے کر جانے لگا تو وہ عورت چیخ کر کہنے لگی کہ ماں کے ساتھ بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس نکاح نے یہ ثابت کر دیا کہ عورت کو بدلنے پر مجبور کر دیا کہ واقعی میں اس لڑکے کی ماں ہوں اور ماں کے ساتھ بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا تو نے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ میرا لڑکا نہیں ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی میرا خاوند جس سے یہ لڑکا ہے وہ فوت ہو چکا ہے، اس کی بہت بڑی جائیداد ہے اور میرے بھائی میرا کسی اور جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور اس جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے زہر دیا کہ تو انکار کر دے کہ میری اولاد کوئی نہیں تاکہ یہ جائیداد ہمیں مل جائے، اس لیے میں نے جھوٹ بولا۔ میرے دوستو، جب یہ واقعہ حضرت عمر کے پاس آ کر کھولا گیا تو عمر فاروق نے علی مرتضیٰ کی ذہانت فطانت کو دیکھ کر کہا آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ شہر علم کا تاجدار علم انہی کو کہتے ہیں، تقوی کے ساتھ علوم کی گہرائی اسی کو کہتے ہیں، لیکن مقام ہر ایک کا اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل نے تقویۃ الایمان میں یہ لکھا ہے کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اگر گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہوتی ہے۔ جو عبادت کا مفہوم یہ لوگ اعتراض کی شکل میں بناتے ہیں وہ یہ ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ انہوں نے کیوں لکھا کہ ایک بات اور سمجھے تاکہ یہ سوال سمجھ میں آ جائے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور جماعت کھڑی ہے، امام صاحب آگے کھڑے ہیں، جب امام صاحب کھڑے ہیں ان کے آگے اگر ہم کسی آدمی کو بطور سترہ کے کھڑے کر دیں یا اکیلا کوئی آدمی نماز پڑھا رہا ہے، مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آگے سے کسی نے گزرنا ہے تو سترہ کے طور پر ڈھال کے طور پر آگے مصلی یہ ہے کہ اس لاٹھی کو آگے کر دیا جائے، اس کے آگے سے لوگ گزر سکتے ہیں، لیکن اگر اس لاٹھی کو کھڑا کرنے کی بجائے کسی آدمی کو آگے کھڑا کر دیا جائے تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آگے سے ہم نے گزرنا ہے تو چاہے یہ ہم کوئی سترہ لکڑی آگے کھڑی کر دیں، لیکن ہم لکڑی کی بجائے کسی آدمی کو کھڑا کر دیں تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے نماز نہیں ہوگی کہ یہ لکڑی صلاحیت رکھتی ہے کہ سترہ بننے کی، اور اس آدمی میں اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ وہ اس لڑکی کی طرح
لکڑی کی جگہ لے کہ سترہ بن سکے، یعنی یہ جو لکڑی ہے یہ تو سترہ بن سکتی ہے، اس میں اتنا کمال موجود ہے، کیا انسان اس لکڑی سے بھی گیا گزرا ہے کہ لکڑی اگر آدمی کے آگے کھڑی کر دی جائے تو نماز ان کی ہو جائے گی؟ میں آگے سے بھی گزر سکتا ہوں، لیکن اگر میں سترہ کے بجائے آدمی کھڑا کر دوں تو اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی؟ کیا آدمی اتنا حقیر ہے کہ لکڑی سے بھی حقیر ہے کہ لکڑی کے کھڑا کرنے سے اس کی نماز ہو جائے گی اور آدمی کے کھڑا کرنے سے نماز نہ ہوگی؟ کیوں لکڑی کے کھڑا کرنے سے اس کی نماز اس لیے ہوگی کہ جب آپ نے لکڑی کو کھڑا کر دیا تو لکڑی میں معبود بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آدمی سجدہ لکڑی کو کر رہا ہے۔ سترہ میں سجدے کی صلاحیت ہے، جب آپ آدمی کو کھڑا کر دیں گے تو آدمی میں معبود بننے کی صلاحیت ہے، تو جب وہ آدمی کھڑا ہوگا سترے کی جگہ پر اس کی نماز اس لیے نہیں ہوگی کہ کوئی دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ سجدہ آدمی کو ہو رہا ہے۔ لکڑی کو دیکھ کر کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سجدہ لکڑی کو ہو رہا ہے، لکڑی میں معبود بننے کی صلاحیت نہیں ہے اس لیے نماز ہو جائے گی۔ آدمی کے اندر معبود بننے کی صلاحیت ہے اس لیے نماز نہیں ہوگی۔ دل میں گدھے کا خیال آ جائے اس لیے نماز ہوگی کہ گدھے میں معبود بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ نبی کا خیال آ جانے سے نماز اس لیے نہیں ہوگی کہ پیغمبر میں معبود بننے کی صلاحیت ہے۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے بجائے غیر کی بن جائے گی۔ اہل بدعت کہتے ہیں کہ نعرہ تکبیر حضور سے ثابت کرو۔ تم اپنے علماء کا نام لے کر نعرہ لگاتے اور ہمارے نعرہ رسالت پر اعتراض ہے۔ بدعتی تو اور بھی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ تو حضور سے ثابت ہے کہ وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک مشکل کشا اللہ کے سوا کوئی نہیں؟ یہ قرآن سے ثابت کرو۔ یہ نہیں کہتے نعرہ تکبیر صحابہ کرام نے جنگوں میں لگایا، اس کے شہداء کتابوں میں موجود ہیں۔ ہم جو اپنی کسی مولوی صاحب کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم اس نعرے کو یہ نہیں کہتے کہ یہ نعرہ کوئی شریعت کا حصہ ہے، ہم اس کو شریعت کا حصہ سمجھ کر نہیں لگاتے۔ یا جس طرح یہ لاؤڈ سپیکر ہے، حضور کے زمانے میں یہ لاؤڈ سپیکر بھی نہیں تھا۔ آپ کہیں گے یہ بھی بدعت سے پہلے، بدعت کا معنی سمجھو۔ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جو نبی کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں آپ اس کو دین سمجھ کر کریں، اس کے بغیر آپ سمجھے کہ دین مکمل نہیں۔ ہم یہ جو لاؤڈ سپیکر لگاتے ہیں اس کو ہم دین نہیں سمجھتے۔ ہوائی جہاز میں جو سفر کرتے ہیں اس کو دین نہیں سمجھتے۔ یہ جو بلب ہم لگاتے ہیں یہ دین نہیں ہے۔ پنکھے لگانا دین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ضرورت ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ اگر 11ویں کا ختم نہ کیا تو بھینس مر جائے گی۔ آپ نے اس کو دین بنا لیا ہے۔ کسی مسئلے کو دین میں داخل کرنا بدعت ہے۔ حضور کی اس حدیث پر غور کرو، جس نے ہمارے دین میں کسی چیز کو دخل کیا جو دین میں پہلے شامل نہ ہو، وہ اس کا طریقہ مردود ہے۔ اس کو آپ دین میں شامل کریں گے اور دین میں پہلے شامل نہ ہو وہ بدعت ہے۔ ہم ان چیزوں کو دین میں شامل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔